یہ ابن عربی کے حوالے سے جو کچھ عرصے سے بحث چل رہی ہے، زاہد صدیق مغل صاحب اور حسن الیاس صاحب جو ہیں اور غامدی صاحب کا جو موقف ہے، آپ میرے خیال سے اس کو فالو بھی کر رہے ہیں، اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، آپ کی نظر سے گزرا، آپ کا موقف کیا ہے اس پہ؟ غامدی صاحب نے ایک سٹینڈ لیا، ایک سٹینڈ زاہد صدیق مغل صاحب لے رہے ہیں، تو کیا اصل میں دونوں کی پوزیشن ہے؟ میرے جو جب بھی میں اس طرح کی چیز پر نظر پڑتی ہے تو میرے ذہن میں ہمیشہ یہ سوال آتا ہے کہ بھئی ابن عربی کے بارے میں ہم یہ کیوں ثابت کرنے کو اختیار کریں کہ وہ ختم نبوت کے روایتی تصور کے خلاف ہے؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی آدمی جو ابن عربی کی چیزوں کو دیکھتا رہتا ہے وہ یہ اس پوزیشن لینے کی اس کو ضرورت پڑنی چاہیے کہ وہ یہ ثابت کرے کہ ابن عربی جو ہے وہ ختم نبوت کے جو تصور ہے روایتی اس کے خلاف ہے۔ جو پرابلم ہے جو ابن عربی اور صوفیہ کے ہاں پایا جاتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو کیا کوئی رہنمائی، کوئی اشارہ، کوئی چیز نہیں بالکل آتی، بند ہو گئی ہے۔ تو ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ نہیں بند ہوئی، ایک نقطہ نظر کہ یہ بھی بند ہو گئی ہے، یعنی اس کو تو پوری امت قائل ہے کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اب کوئی صاحب نبوت ہستی نہیں دنیا میں آئے گی، یعنی ایسا شخص نہیں آئے گا جو کہے کہ میرے اوپر وحی اترتی ہے، میرے اوپر ہدایت نازل ہوئی ہے اور میں تم کو بتا رہا ہوں۔ یہ دعویٰ کرنے والا کوئی نہیں آئے گا، ابن عربی بھی یہی کہہ رہے ہیں، یہ اس طرح کا دعویٰ کرنے والا کوئی شخص نہیں آئے گا، اور یہ دعویٰ غلط ہے، ناجائز ہے، اس کو نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ کیا کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ کوئی بات نہیں ڈال سکتے؟ کسی کو کوئی ایسا مشاہدہ نہیں ہو سکتا جو عالم لاہوت سے متعلق ہو؟ تو اس میں اب اختلاف ہے، ایک گروہ کی رائے یہ ہے کہ یہ نہیں آ سکتا اور ایک کی ہے کہ رائے کہ آ سکتا ہے۔ اس میں میرا خیال ہے کہ غلط اور صحیح کی بات ہو سکتی ہے کہ کون سا نقطہ نظر ٹھیک ہے۔ یہ بالکل ممکن ہے کہ میری رائے یہ ہو کہ ان لوگوں کا نقطہ نظر ٹھیک ہے جو یہ کہتے ہیں کہ سب چیزیں بند ہو چکی ہیں، اور میری یہ رائے بھی ہو سکتی ہے کہ ان لوگوں کا نقطہ نظر ٹھیک ہے کہ نہیں بھئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کا سلسلہ جو ہے وہ دینی رہنمائی، وحی نہیں آ رہی، کسی کے اوپر وحی نہیں اترتی، البتہ یہ کہ کسی کے دل میں کوئی بات آ سکتی ہے، کسی کا نقطہ کوئی اسی سسٹم کے تحت شریعت کہہ دیا سر۔ اب ہوتا یہ ہے کہ پرابلم کہاں پیدا ہوتی ہے کہ مختلف صوفیہ جب اس کو بیان کرتے ہیں، ہم جیسے ایک بڑی بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو ہی ہم روحانی تجربات کو بیان کرتے ہیں تو خراب ہو جاتا ہے معاملہ، گڑبڑ ہو جاتی ہے وہاں، کیونکہ الفاظ جو ہیں وہ اصل میں گرفت میں آ جاتے ہیں نا، الفاظ گرفت میں آتے ہیں۔ تو اس میں ایک تنقید کرنے والا پھر نقطہ پکڑے گا کہ اصل میں آپ غلط بات کر رہے ہیں جس کی وجہ سے گرفت میں آ رہے ہیں، اگر آپ غلط بات نہ کریں تو نہیں گرفت میں آئیں گے۔ تو لیکن میرا یہ خیال ہے کہ میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ یار اللہ نے مجھے یہ بات سجا دی ہے، تو اب میں اس معاملے میں کوئی حتمی پوزیشن لے کر اگر بات کروں گا تو یہ بات غلط ہے، کیونکہ میرے پاس کوئی میٹر موجود نہیں ہے۔ جو نبی اور عام آدمی میں فرق ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گا کہ نبی کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرے اوپر وحی اتری ہے، اور اس میں اس کو کوئی شبہ نہیں ہوتا، کوئی اس کو اشتباہ نہیں ہوتا، وہ یقین کے ساتھ اس کو اس کے مشاہدے کی سطح پر اس کا یہ معاملہ ہوتا ہے، جبکہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ جب یہ معاملہ نہیں ہے تو اب یہ ٹھیک ہے، نصوص کی بنیاد پر یہ بحث جاری رہے گی، جاری ہے، ہم فیصلہ بھی کریں گے، رائے بھی کوئی نہ کوئی اختیار کریں گے کہ بھئی ہر طرح کی رہنمائی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اور آخری بار یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا اور اس کے بعد اب نہیں ہو رہا۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ رہے گا ہے، وہ بیان بھی کرتے ہیں، اس کے دلائل بھی دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں آج بھی رابطہ ممکن ہے۔
تو میرا یہ اپنا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطے کا لفظ بولنا یہ ٹھیک نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری طرف سے رابطے کی کوئی شکل نہیں رہنے دی گئی سوائے دعا کرنے کی، کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں، اور وہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے، تو میں دعا کرتا ہوں. دعا کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے. یہ نہیں کہ میرا مکالمہ ہو سکتا ہے، ڈائلاگ ہو سکتا ہے، سوال جواب ہو سکتا ہے، میں سوال کروں گا مجھے جواب آئے گا، اس طرح کی کوئی صورت جیسے پیغمبروں کے ساتھ ہوتا ہے اس طرح کی کوئی صورت موجود نہیں ہے. جو بات ہو سکتی ہے، جو ممکن ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے دل میں کوئی بات ڈال دیں، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو خواب میں کوئی چیز مشاہدہ کروا دیں، تو یہ بالکل ممکن ہے. یہ اس کو اگر ابن عربی نے بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے بیان کر دیا تو ہم یہ کہیں کہ مبالغہ کر دیا، غلط بیان کر دیا. لیکن یہ بحث میری سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کہا جائے کہ ابن عربی جو روایتی تصور ہے ختم نبوت کا اس کو نہیں مانتا. یہ مجھے نہیں ٹھیک لگتی بات.